بہت سخت حکم ہے. اور خشوع و خضوع کے لیے سر پر رہنا یعنی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی جائے تو یہ مستحب ہے. تاہم ننگے سر پڑھنے کے لیے خشوع و خضوع کا بہانہ بنانا مناسب نہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب جو ہے نا بڑے خشوع و خضوع، سب لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو بزرگوں کا ایک طریقہ جو عجیب و غریب حالت میں ہوتے تھے. 5واں سوال کینسل کیا گیا. 6واں سوال ہے اگر کوئی شخص ٹوپی کے ساتھ نماز پسند تو کرتا ہے لیکن ٹوپی موجود نہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے زیادہ لوگوں کے مناسب ہے، ان حالات کا زیادہ سامنا پڑتا ہے. اگر کوئی شخص ٹوپی کے ساتھ نماز پسند تو کرتا ہے لیکن ٹوپی موجود نہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر ٹوپی مل جائے تو پہن کر پڑھے تاکہ سنت کا ثواب مل جائے، ورنہ یوں ہی پڑھ لے اور آئندہ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے. سوال نمبر 7، جدید طرز کے کیپ جن میں چھجا ہوتا ہے ان سے ٹوپی کی فضیلت حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر سجدے میں سہولت کے لیے اس کا چھجا پیچھے کر کے نماز ادا کرے تو اس کا کیا حکم ہے کہ اس طرح پہننا خلاف وضع ہے، یعنی طریقے کے خلاف ہے؟ اس میں ہم نے یہ لکھا اس سوال کے حل کے لیے کافی بحث و تحقیق کے بعد بھی ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ خلاف وضع میں کافی دیر تک بحث ہوتی رہی، لہٰذا اسے آئندہ کے لیے موخر کیا جاتا ہے. نمبر 8، ایسی جامعہ پہن کر نماز ادا کرنا یعنی شارٹس ادا کرنا کیسا ہے جس سے گھٹنا کھلا رہے یا سجدے میں جانے میں کھل جائے؟ اس میں بھی ہم نے یہ لکھا اس سوال کے حل میں بھی کافی کوشش کی گئی مگر اس کے جواب کو آئندہ سیمینار تک کے لیے ٹال دیا گیا، یعنی جواب کے قریب پہنچ گیا، ہم نے حل کر لیا لیکن اس میں کچھ ایسے شکوک پیدا ہو گئے کہ پھر ہم نے اس کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا. اگلے سیمینار میں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن اسی سوال کا ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی یہ سوال یہ تھا کہ اگر گھٹنا کھل جائے، گھٹنا کھلا ہوا ہے یا سجدے میں جانے میں کھل جائے. اگلا سوال ہے کہ ایسی جامعہ پہن کر نماز ادا کرنا کیسا ہے جس سے بے صدری نہ ہو، ہے تو شارٹ لیکن گھٹنا نہیں کھلتا. تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ ایسی جامعہ جس سے بالکل بے صدری تو نہ ہو، تو بے صدری نہ ہو تو نماز تو ہو جائے گی مگر کراہت سے خالی نہیں. نماز ہو جائے گی لیکن کراہت سے خالی نہیں. کراہت سے خالی نہیں کا مطلب کہ ایسا کپڑا آپ جو ہے نا تقریبات میں پہن کے نہیں جانا پسند کرتے تو نماز کے لیے کیوں ایسا کپڑا استعمال کرتے ہیں؟ سوال نمبر 10، کوئی شخص ایسی قمیص یا ٹی شرٹ پہن کر نماز ادا کرے کہ رکوع سجدے میں جاتے ہوئے پشت اور کمر کا حصہ کھل جائے، یعنی پیٹھ یا کمر کا حصہ کھل جائے، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایسی چھوٹی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کہ سجدے میں جاتے ہوئے کمر اور پشت کھل جائے نماز نہ ہوگی، لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ بچا جائے. یہ کمر اور پشت کا مسئلہ ہے کیونکہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک یہ عورت ہے. عورت یعنی اس کو نیوڈیٹی کہیں آپ، چھپانا ضروری ہے. تو اگر اتنا حصہ کھل جائے گا تو نماز سرے سے ہوگی نہیں. یہ نہیں دیکھیں کہ ابھی ہم کور ہے، اگر سجدے میں جاتے ہوئے کھل گیا تو سجدے میں کھلا رہا، اس وقت میں بھی چھپا ہونا چاہیے تھا. جب سوال نمبر 11، عورتیں اگر اس طرح نماز ادا کریں کہ ان کا گلا، گردن، بال یا چوٹیوں کا کچھ حصہ نظر آئے کیسا ہے؟ جواب: نماز میں اگر عورتوں کا گلا، گردن، بال یا چوٹی کا کچھ حصہ جو چوتھائی کے برابر یا اس سے زائد کھلا رہے تو ان کی نماز نہ ہوگی. چوتھائی کے برابر یا اس سے زیادہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی. سوال نمبر 12، عورتیں اگر کلائی کھول کر نماز ادا کریں
یا تحریمہ وغیرہ کے لیے رفع یدین کرنے پر کلائی کھل جائے تو اس طرح نماز کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح عورتیں اگر کلائی کھول کر نماز پڑھیں یا تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت چوتھائی کلائی یا اس سے زائد ہو جائے تو نماز نہ ہوگی۔ وہ عورتوں کی آستین جو ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے، اس لیے مسئلہ بہت ضروری ہے۔ کلائی کھول کر کے، اور چوتھائی کا مطلب یہ کہ 1/4، ایک کوارٹر میں کھل گیا، کھلا رہا ایک رکن میں، تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز شروع کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کانوں تک اور کلائی کھل گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، نماز پوری ہوگی۔ نماز شروع ہی نہیں ہوگی کہ نماز پوری ہوگی۔ اس لیے ان مسائل کا خیال رکھا جائے۔ آخری سوال، بعض عورتوں کی آستینیں اس قدر چست ہوتی ہیں کہ انہیں وضو کے وقت دھونے کے لیے اوپر چڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے خواتین آستینوں پر مسح کر لیں تو کیا ایسے وضو سے نماز درست ہوگی؟ جواب، اس طرح وضو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہاتھ دھو اور آستین پر مسح کر لینا، اس طرح وضو نہ ہوگا، لہٰذا ایسے وضو سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب آخری جو موضوع ہے اس پہ جوابات بھی بڑے آسان ہیں، مختصر ہیں، اور یہ آخری جو موضوع ہے وہ ہے جوتوں میں نماز ادا کرنے کا مسئلہ۔ یہ یہاں پہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے، یہ یہاں پہ مسئلہ کیونکہ حدیثوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس پہ پوری تحقیق علماء نے کی ہے، اور جو لوگ یہاں پہ حاضر تھے انہوں نے محسوس کیا ہے۔ ہم صرف مختصر ٹو دی پوائنٹ بات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس میں صرف 60 سوالات ہیں، لیکن چوتھے سوال کو کینسل کیا گیا۔ سوال نمبر 1، ایسے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جو ناپاک ہوں یا سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیاں نہ موڑنے دیں؟ یعنی اتنے کڑے ہیں جو بوٹ ہوتے ہیں، جوتے آج کل سبھی ہوتے ہیں، کہ انگلیاں جو ہیں وہ نماز کی حالت میں نہ مڑ سکے اس میں۔ جواب، ایسے جوتوں میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر ناپاک ہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی، پاک ہیں اور میں سجدے میں جانے میں پاؤں کی انگلیاں نہیں مڑ سکے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 2، ایسے جوتوں میں نماز کا کیا حکم ہے جو نجس نہیں، یعنی پاک تو ہیں اور انگلیاں موڑنے سے مانے بھی نہیں، نرم بھی ہے لیکن استعمالی ہے، کہ پہن کر آدمی ہر طرف چلتا پھرتا ہے، ریسٹروم میں چلا جاتا ہے، باہر چلتا ہے، ہر جگہ گندگی ہو کوئی پرہیز نہیں کرتا، تو ایسے جوتوں میں نماز کے بارے میں کیا ہے؟ ایسے جوتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اگر انگلیاں مڑ سکتی ہوں تو نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ ہے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی صورت ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کرنا بلا کراہت جائز ہے؟ بلا کراہت جائز ہے۔ جواب، نرم اور رقیق جوتے جو سنت سجدہ میں خلل نہ ڈالیں، یعنی انہیں پہن کر پاؤں کی انگلیاں سجدے میں مڑ سکیں، ایسے جوتے اگر نئے غیر استعمالی ہوں تو بیرون مسجد ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا۔ نرم اور رقیق جوتے جو سنت سجدہ میں خلل نہ ڈالیں، یعنی انہیں پہن کر پاؤں کی انگلیاں سجدے میں مڑ سکیں، ایسے جوتے اگر نئے غیر استعمالی ہوں تو بیرون مسجد یعنی مسجد کے باہر کہیں بھی نماز پڑھنی ہو تو ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کراہت نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، حدیث پاک میں جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا جو ذکر ہے اس کی کیا ترجیح ہے، اور کیا ان پر آج کل کے جوتوں کو قیاس کرنا درست ہے؟ جواب، اس دور میں یہود جوتے اتار کر اپنی عبادت کرتے تھے، لہٰذا ان سے امتیاز کے لیے ایسا کیا گیا۔ بعض حدیثوں میں ذکر آیا تو ان کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہوتا کہ بیان جواز کے لیے اگر نماز ہو سکتی ہے تو ہو جائے گی، اور یہ بھی یہ کچھ زمانے میں میدان جنگ میں ہوتے تھے، کہیں بھی ہوئے نماز کا وقت آ گیا، نماز میں تاخیر نہیں کرتے تھے تو وہی نماز شروع ہو گئی، تو جوتے اتارے بغیر، وہ جوتے بھی ایسے ہوتے تھے جو نرم ہوتے تھے، پاؤں مڑ جاتے تھے اس میں انگلیاں، اور ایک جو مقصد بیان کیا گیا یہود سے امتیاز کے لیے۔ نمبر 6، اگر کسی کو وضو میں جوتوں پر مسح کرنا ہو تو اسے کس قسم کے جوتے رکھنے چاہیے کہ پہن کر ان پر مسح بھی کر سکے
اور انہیں نیند میں نماز بھی ادا کر سکے؟ جواب: ایسے جوتے ہونے چاہیے کہ نرم ہوں، کہ پاؤں کی انگلیاں مڑ سکیں، اور ایسے مٹیریل کا بنا ہو کہ اس میں پانی سرایت نہ کر سکے، اور نیز دونوں ٹخنے بھی اس میں چھپے رہے ہیں وغیرہ۔ یہ مسئلہ اگرچہ جوتے کے تعلق سے آ گیا ہے، لیکن یہ مسئلہ مسح الخفین کا مسئلہ ہے، جس کو حضرت نے بیان کر دیا ہے کہ آئندہ اس پر ہم سیمینار میں کبھی بحث کریں گے کہ کیسے موزے یا کیسے جوتے ہوں کہ جن پہ آپ مسح کر سکتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، تو اس لیے مختصراً اس کو ذکر کیا گیا یہاں پہ۔ آخری سوال: کیا اس دور میں مسجد میں جوتے پہن کر جانے کا حکم ہے؟ یعنی اس دور میں مسجد میں جوتے پہن کر جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: نئے پرانے کسی قسم کے جوتے مسجد میں پہن کر جانا بے ادبی اور منع ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کی پوری تفصیل کی ہے کہ بہت سارے احکام وہ ہوتے ہیں جو ادب اور بے ادبی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا معاملہ زمانے پر جاتا ہے، تو زمانے میں وہ بدل جائے اور بے ادبی ہو تو بے ادبی ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ جوتے کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ مسجد میں پہن کر کے جوتے جانا چاہے نئے کیوں نہ ہو، اجازت نہیں ہے۔ بس یہ آخری سوال تھا جسے میں نے الحمدللہ آپ کے ساتھ پہنچا دیا، اور ہم اس کو اور زیادہ واضح کر کے صاف کر کے انشاءاللہ سارے علماء کرام کے دستخط کے ساتھ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے وہ ویب سائٹ پہ آ جائے اور شائع ہو سکے۔ السلام علیکم۔